أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک موضوع سنایا تھا کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے، تفصیل سے ہم نے آپ کو اس بارے میں بتلایا تھا۔ اور آج سے جو موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کن لوگوں سے ناراض رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ رب العالمین کسی سے ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث سنتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، کسی انسان سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، میں فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جبریل امین بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جبریل امین آسمانوں میں یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں اور اللہ فلاں انسان سے، فلاں شخص سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تم لوگ بھی ان سے نفرت کرو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ تمام آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین کے اوپر ایسے انسان کی دشمنی نازل کر دی جاتی ہے، ایسے انسان سے لوگ بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کی جا رہی ہے تو ہم اور آپ ہیں، وہ مسلمان ہیں، مسلم قوم ہے۔ ہر کوئی مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے، ہر قوم، چاہے وہ چھوٹی قوم ہو، چھوٹی ذات ہو یا پھر بڑی ذات ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب والا ہو، ہر انسان اور ہر مذہب والا مسلمانوں سے نفرت کر رہا، مسلمانوں سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھ رہا۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے، آج کل کے مسلمانوں نے اپنے کرتوت سے، اپنے اعمال و کردار سے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، اور جب اللہ کو ناراض کر لیا تو آپ نے حدیث سنا کہ رب ناراض تو سب ناراض، رب راضی تو سب راضی۔ یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ راضی ہے تو سب، پوری کائنات کے لوگ ہم سے راضی رہیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پوری کائنات کے لوگ ناراض رہیں گے۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، نہیں تو کس کی کیا مجال کے مسلمانوں کے بارے میں بات کر سکے، مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ سکے، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنے اعمال اور کرتوت سے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہو کر کے سب کو ناراض کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، میں جن جن باتوں کو بتلاؤں گا، ان باتوں سے، ان کاموں سے، ان حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو دور رکھیے، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض تو سب ناراض۔ دور رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ بولیے بھائی، انشاءاللہ۔ جن لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اس میں سے ایک بدبخت انسان، برا انسان وہ ہے جو تکبر کو اپناتا ہے، جو گھمنڈ اور غرور کو اپناتا ہے۔
اور اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا. کہیں اللہ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک کہ اللہ گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، تکبر کرنے والوں اور شیخی پگھاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے کہیں اللہ نے فرمایا کہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین، کہ اتراؤ مت. اللہ رب العالمین اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین اترانے والوں سے نفرت کرتا ہے. سب سے زیادہ اگر اللہ رب العالمین کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ گھمنڈ اور غرور اور اترانے والے، اپنے آپ کو بڑا بننے والے لوگوں سے. اور آپ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے کہ دیکھیے یہ کبر اور غرور، یہ بڑائی، یہ انسان کے لیے لائق اور سیبا نہیں. یہ صرف اور صرف کس کے لیے لائق اور سیبا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سیبا ہے. صرف اور صرف اللہ کے لیے بڑائی ہے. کبریائی اور تکبر یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سیبا دیتا ہے، انسان کے لیے نہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں بڑائی اور کبریائی یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے بڑائی لائق اور سیبا، انسان کے لیے نہیں. اسی لیے حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ایثاری من نازعنی واحدا منہما، کہ یہ بڑائی، یہ کبریائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت، شان اور شوکت میرا پہناوا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اثار ہے، پہناوا ہے. اپنے آپ میں بڑا بننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر اختیار کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق اور سیبا ہے. یہ کبریائی اور عظمت، شان اور شوکت اللہ کا پہناوا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اسے جہنم کے اندر ڈال دوں گا، میں اسے ذلیل اور رسوا کر دوں گا. جی ہاں، اور اللہ نے ایسا کیا ہے. قرآن مجید کے اوراق گواہ ہے. ابلیس مردود ہوا تکبر کی وجہ سے. فرعون غرق آب ہوا، پانی کے اندر ڈوبا، سمندر کے اندر ڈوبا تکبر کی وجہ سے. پچھلی جو قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ جتنے بھی قومیں تھیں یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہوئی تکبر کی وجہ سے. حامان، قارون جو خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا تکبر کی وجہ سے. یہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں، یاد رکھ لیجیے. اور جانتے ہیں ابھی آپ نے یہ سنا کہ جو انسان تکبر کو اپنائے گا اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور سماج معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا بنتے ہیں نا، لوگ مجھے بڑا سمجھنا، بڑا تصور کرنا، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کی کچھ بھی عزت نہیں رکھتا. ہر کوئی ایسے لوگوں کو ذلیل ہی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو بڑائی اور کبریائی کو اپنائے گا دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگا. لیکن اگر کوئی عاجزی اور انکساری اپنائے گا تو اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عاجزی اور انکساری اپناتا ہے اللہ اسے اور بلند مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتا ہے. تو اگر عزت چاہتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کو اپنائیے، ورنہ یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یہ جتنے بھی تکبر کرنے والے لوگ ہیں جہنم کے ایندھن بنیں گے میرے بھائیوں. اور جو لوگ تکبر سے بچیں گے ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. آئیے اس بارے میں ایک ایک حدیث سناتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس حال میں مرا، جو انسان اس حال میں مرا کہ وہ انسان 3 چیزوں سے پاک تھا تو جنت کے اندر جائے گا. ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور بھی ضرور جائے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 کبر ہے، تکبر ہے. جو انسان اس حال میں مرا کہ اس کے دل کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سیدھا جنت کے اندر. نمبر 2 خیانت ہے، جو انسان خیانت کرنے سے پاک رہا سیدھا جنت کے اندر. نمبر 3 جو انسان قرض سے پاک رہا سیدھا جنت کے اندر. مقروض اگر مرے
تو لٹک گئے، بخشش نہیں ہوگی۔ قرضہ لے لیتے، ہڑپ کر جاتے، نہیں دیتے، سیدھا جہنم کے اندر، بخشش نہیں ہوگی، یاد رکھ لیجئے۔ یہ تو اس انسان کی فضیلت ہے جو تکبر نہیں اپناتا ہے۔ اب اس انسان کی ہلاکت و بربادی اور انجام کو بھی سن لیجئے ذرا، جو تکبر کو اپناتا ہے، جو کبر اور غرور کو اپناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، یاد رکھ لیجئے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، ذرا غور سے سنیے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تکبر کرنے والوں کو انسانی شکل ہی میں، یعنی شکل و صورت تو انسانوں کا ہی ہوگا، لیکن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، اللہ کے پناہ، چیونٹیوں کے شکل میں، باریک باریک چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کے مانند اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ شکل و صورت، ہاتھ پاؤں تو انسان کی طرح ہوں گے، لیکن ان کا سائز جو ہے یہ چیونٹی کی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاروں طرف سے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی، اور ایسے لوگوں کو ہانک کر کے فرشتے جہنم کے ایک قید خانے کی طرف لے جائیں گے۔ اسپیشل ایک قید خانہ ہے متکبروں کا، اور اس قید خانے کا نام بولس ہے۔ بولس قید خانے کے طرف ان کو ہانک کر کے لے جایا جائے گا، وہاں پر چاروں طرف سے ان کے اوپر آگ چڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان متکبروں کو بولس قید خانے میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ یہ طینۃ الخبال کیا جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے بدن سے بہنے والا، رسنے والا خون اور پیپ ہے، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے، متکبروں کو اللہ رب العالمین جہنمیوں کا خون اور پیپ پلائے گا۔ کسی بھی چیز کے اندر تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو انا، یہ میں، ایگو بولتے نا، ایگو کہ میں کم ہو جانا کسی سے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب آپ نے یہ سنا کہ متکبروں سے اللہ نفرت کرتا ہے، تکبر کرنے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا یہ تکبر کیا چیز ہے، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو اس کی تعریف بھی بتلا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ کے پناہ۔ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا آپ مجھے یہ بتلائے کہ ایک انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو، اس کے پاس اچھا مکان ہو، یہ سمجھ لیجئے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اس چیز کا نام ہے، سنیے ذرا غور سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اس چیز کا نام ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ ذرا کان کو کھول لیجئے، میرے طرف متوجہ ہو جائیے، ذرا دل کو بھی کھول لیجئے کہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے۔ قرآن اور حدیث کی بات آ گئی، انسان کے عمل کے خلاف انسان ماننے سے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں مانتا، یہ میں نے سنی ہی نہیں، یہ میرے باپ دادا تو کبھی بولے ہی نہیں، یہ پہلے کے مولوی صاحب تو بولے نہیں، یہ کون سی نئی بات ہے۔ حق آ جانے کے بعد انسان انکار کر دے تو یہ متکبر کی علامت ہے، یہ متکبر کی پہچان ہے کہ حق کا انکار کر دے۔ اور دوسرا ذرا یہ بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا انسان متکبر ہے۔ اللہ نے پیسہ دے دیا تو غریبوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور آج تو یہ بیماری مسلمان ایک دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ بیماری مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر گئی ہے۔ چونکہ غیروں کے ساتھ رہتے، دوسری اقوام کے ساتھ رہتے، ان لوگوں کے اندر اونچ نیچ کا مسئلہ ہے، چھوت چھات کا مسئلہ ہے، اب مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، حقیر سمجھتے ہیں مسلمان کو۔ کوئی اگر سید ہے
تو دیکھ لیجئے اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتا. کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ ہمارے بڑے آدمی سے پوچھ لیجئے. ہمارے شہر کے اندر اگر کوئی سید ہے تو بولتے کہ بھائی ہماری بیٹی سید میں جانا دوسرے کے لیے ہماری بیٹی حلال نہیں ہے. حقیر سمجھتے. شیخ ہے، پٹھان ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. جیسے غیر قوم میں اونچی ساتھ والے نیچی ساتھ والے، ویسے آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے اور یہی تکبر ہے. اگر کوئی انسان کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہے، ارے اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان متکبر ہے. ایسے انسان کے اندر تکبر ہے اور ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہے. اور ایسا انسان خود برا ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے نا، جو دوسروں کو برا سمجھتا ہے، ایسا انسان خود برا ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سن لیجئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان بھائی کو برا سمجھے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برا سمجھ رہا ہے تو وہ خود برا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ خود حقیر ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج کتنی خرابی آ گئی مسلمانوں کے اندر، اونچ نیچ کا مسئلہ، خاندانوں کا مسئلہ، جبکہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا تھا. اسلام میں یہ سید شیخ پٹھان یہ سب نہیں ہے، سب اللہ کے نظر میں برابر ہے. اگر اللہ کے پاس کوئی فضیلت کی بات ہے تو وہ ایمان اور تقوی ہے. یاد رکھ لیجیے یہ سب مسلمانوں کے اندر آ گئی. اور عورتوں کے اندر تو یہ کچھ زیادہ ہی بیماری ہے تکبر کی. اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت ہے تو دیکھ لیجیے، اگر کوئی کم خوبصورت ہے تو سامنے والی عورت کو، لڑکی کو حقیر سمجھتی ہے. اگر عورت کا شوہر پیسے والا ہے تو دیکھ لیجئے تب تو اپنے علاوہ سب کو حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے. عورتوں کے اندر بھی یہ تکبر کی بیماری بہت زیادہ ہے. جو انسان بھی تکبر کرتے ہیں نا، جو عورت بھی تکبر کرتی ہے، ہماری ماں بہن ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے لیکن یہ حقیقت ہے. جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں، کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو اپنی جوانی پر تکبر کرتے ہیں، جو اپنی مالداری پر تکبر کرتے ہیں. یہ جوانی اور یہ مالداری ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. تو جو عورت بھی اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ اور غرور کرتی ہے، جو مرد بھی اپنی جوانی پر اور اپنی طاقت اور قوت پر اور اپنی مالداری پر اور اپنی جوانی پر، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، ایسے لوگوں کے حق میں ایک محمود الوراق ایک شاعر ہے. یہ عربی کا بہت بڑا شاعر ہے. اس نے ایک شعر کہا ہے، 4 شعر اس نے کہے، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں. بہت بہترین اشعار ہے، ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. کیا کہا اس عربی شاعر نے؟ اس نے کہا کہ عجبت من معجب بصورته وکان فی الاصل نطفة مزرہ. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسی عورت پر، ایسے انسان پر جو اپنی شکل و صورت پر اور اپنی جسم پر ناز کرتا ہے، گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، کیونکہ اس شکل و صورت کی ابتدا اور اصل تو ایک پانی کا غلیظ چیز ہے، نطفے سے پیدا کیا گیا ہے. جو انسان اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے وہ انسان اپنی پیدائش کو یاد کر لے. کہا شاعر نے کہ اس کی اصل اور ابتدا تو ایک پانی کا گندا قطرہ ہے. آگے کہتا ذرا سنیے، وَهُوَ غَدًا بَعْدَ حُسْنِ صُورَتِهِ يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَدِرًا. کہ آج جو بھی انسان خوبصورت ہے نا، آج جو بھی عورت خوبصورت ہے، کل قبر کے اندر ایک مردار لاش کی طرح پڑی ہوگی. اللہ کی پناہ. جو بھی یہ جسم پر تکبر کرنے والے لوگ ہیں، گھمنڈ اور غرور کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ سن لیں کیا کہا کہ جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں اپنی خوبصورتی پر اور فلاں چیز پر، ایسے لوگ کل کچھ دنوں کے بعد قبر کے اندر مردہ لاش کی طرف پڑے رہیں گے. اور وَهُوَ عَلَىٰ تِيهِ وَنَخْوَتِهِ مَا بَيْنَ ثَوْبَيْهِ يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ. محمود الوراق کہتا ہے انسان، یہ حضرت انسان اپنی اکر اور گھمنڈ اور تکبر کے باوجود اپنے دونوں کپڑے کے درمیان، نیچے اور اوپر کا جو کپڑا ہے اس کے درمیان پیٹ میں پیخانہ کو اٹھائے لیے پھرتا ہے. ہر انسان اپنے پیٹ میں کیا رکھتا ہے؟ بولیے بھائی، پیخانہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں ہم اور آپ صاف ستھرا ہو کر کے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے جسموں کے اندر گو ہے. پھر انسان تکبر کرتا ہے، پھر انسان گھمنڈ اور غرور کرتا ہے. دیکھیے کتنی حقیقت والی بات ہے
کتنی حقیقت بھری باتیں ہیں کہ انسان اپنے جسم پر اور خوبصورتی پر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، جبکہ اس کے پیٹ کے اندر تو گندگی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا عربی شاعر کہتا ہے کہ یا ابن التراب وماکول التراب غدا قصر فإنک ماکول ومشروب، کہ اے مٹی سے پیدا ہونے والے، اے مٹی سے پیدا ہونے والے، اے مٹی کے خوراک بننے والے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کا خوراک بنے گا، اللہ کی نافرمانی سے کبر اور غرور سے باز آ جا، اللہ کی نافرمانی سے کبر اور غرور سے باز آ جا، کیونکہ ایک دن تو زمین کے حوالے ہونے والا ہے اور زمین تجھے کھا کر کے ختم کر دے گی۔ اللہ اکبر، کتنی حقیقت ہے دیکھ لیجئے۔ ایسے ہی سوچتے تھے، ذرا جائیے قبرستان میں، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم کبھی نہیں مریں گے، جو کبر اور غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا تھے، جن کو اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جن کو اپنی مال اور دولت پر ناز تھا، آج ان کی قبر ویران ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے، کوئی ان کے حق میں دعائیں کرنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے لائق اور سیبا نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے، یہ بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لائق اور سیبا ہے۔ اسی تکبر کے اندر میرے بھائیوں اور ایک چیز ہے جن کے اپنانے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، وہ تکبر کے اندر شامل ہے۔ سارے کے سارے لوگ میرے طرف متوجہ ہو جائیے، بہت سارے نمازی حضرات اس کے اندر ملوث، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ یہ مردوں کے تعلق سے، اس سے پہلے جو باتیں تھیں وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، لیکن یہ جو باتیں صرف مردوں کے تعلق سے، عورتیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ جن بدبختوں سے اللہ نفرت کرتا ہے نا، جن بدنصیبوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اس میں سے ایک بدنصیب اور بڑا بدبخت وہ انسان ہے جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ اللہ کی پناہ، جی ہاں سن لیجیے، اور ابھی میں حدیث بتانے والا ہوں۔ جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے گا، اس کے تمام نیک اعمال برباد، اللہ نفرت کرتا ہے۔ جب تک ایسا انسان زندہ رہتا ہے تب تک اللہ کی ناراضگی میں زندہ رہتا ہے۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، بولتے ہیں کہ نہیں مولانا میں تو ٹخنے سے نیچے ہی ناپ دیا تھا، ہمارے ٹیلر صاحب نے ایسا کر دیا۔ لوگ ٹیلروں کو بدنام کرتے، دل میں خود کھوٹ رہتا ہے اور ٹیلر کو بدنام کرتے ہیں۔ کتنے ایسے نمازی حضرات ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھتے ہی اٹھنے سے پہلے نیچے لٹکا لیتے، باہر پورا گندگی لے کر کے آتے پینٹ میں، یہاں دروازے کے پاس بیٹھ کر کے اسے فولڈ کر کے اوپر چڑھا لیتے، پھر جاتے وقت پورا جھاڑ کر کے مسجد کے باہر کی پوری گندگی مسجد میں رکھ کر کے چلے جاتے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ نماز کے وقت میں ہی ٹخنے سے اوپر کپڑا رہنا ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لوگ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، یاد رکھ لیجیے۔ نماز پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے، پینٹ ہے، پائجامہ ہے، لنگی ہے، جتنے بھی کپڑے اگر ٹخنے سے نیچے، تو ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، کہ اے لوگوں اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ لٹکایا کرو، بے شک کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بے شک کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، بے شک کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتے ہیں، یعنی کہ مرد حضرات۔ آج کتنے سارے لوگ اس جرم کے اندر ملوث ہیں۔ اگر کوئی کافر اور مشرک اگر 1/3 پہن لیا، اپنا گھٹنا گڑگا دکھلا رہا ہے، تو مسلمان بھی گڑگا دکھلانا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی وہاں تک پہن لیتا ہے۔ کوئی آدھا پہن لیا تو وہاں تک وہ مسلمان بھی پہن لیتا ہے۔ کوئی اگر ایک ہاتھ نیچے لٹکانا شروع کر دیا تو مسلمان بھی ہیرو کے دیکھا دیکھی میں ویسا لٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ جی ہاں، اب کوئی انسان کہے نہیں مولانا میرے دل میں تکبر نہیں ہے، میں ایسی عادت ہے، اور میرے دل میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے، تو وہ انسان جھوٹا ہے، وہ انسان جھوٹا ہے۔ جی ہاں سن لیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکا و اسبال الازار، کہ اے لوگو تم اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو، اس لیے کہ فإنہا من المخیلہ، اس لیے کہ یہ تکبر ہے۔ دیکھیے
کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا میرے دل میں تکبر نہیں ہے، تو وہ انسان جھوٹا ہے۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے بہت پہلے کہ کسی مسلمان کو نصیحت کیا، مسلمان نہیں ہمارے بھائی کو، جماعتی بھائی کو نصیحت کیا، بھائی کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں رکھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو وہ بول رہا ہے کہ نہیں میرے دل میں ایسا کیا بھی نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اپنا پائجامہ، اپنا لنگی، اپنا تہبند، اپنا ازار، اپنا پینٹ یہ ٹخنے سے نیچے نہ رکھو، اس لیے کہ یہ تکبر ہے، اور اللہ رب العالمین متکبروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں سے نفرت رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی حرکت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجیے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا دلیل، تو سن لیجیے سب سے آخری بات کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اللہ کی پناہ، جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جن کی طرف اللہ رب العالمین نہ ہی محبت سے دیکھے گا، جن کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ یہ 3 آدمی ایسے جن کو اللہ پاک و صاف نہیں کرے گا۔ اب ایسا انسان جو نماز پڑھ کے گیا، وہ ذرا سن لیں یہ حدیث۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 3 مرتبہ یہ جملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 آدمی ایسے جن سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، اور ان 3 آدمیوں کو سخت سے سخت عذاب دے گا۔ 3 مرتبہ کہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تینوں انسان ہلاک و برباد ہو جائے، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا انسان وہ ہے المسبل، جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ روزہ رکھ کر کے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ رمضان آنے والا، 3 مہینہ ہی بچا ہوا ہے، ہر انسان انتظار کرتا ہے رمضان کا، کیا فائدہ ہوا؟ اصلاح کیجئے، ابھی سے اصلاح کر لیجئے، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لیجئے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمارا کام ہے بولنا، اب کریں نہیں کریں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اب لوگ جو نماز کے بعد پھر ویسا ہی کر لیں گے، ہمیں معلوم ہے، لیکن میں حق کہنا تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جو سچ ہے، جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، وہ تو میں بتلا کر کے رہوں گا۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ وہ انسان جو ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھتا ہے، تو ایسے انسان کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، سخت سے سخت عذاب دے گا۔ تو نیک اعمال جتنے بھی تھے سب برباد ہو گئے، روزے، نماز، صدقہ و خیرات، حج، عمرہ، یہ سب برباد ہو گئے۔ کتنے حاجی بھی ہیں، کتنے عمری بھی ہیں، عمری بولے تو عمرہ کرنے والے، پھر آپ مولانا لوگوں کو سمجھ لیں گے، کتنے عمرہ کرنے والے لوگ بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، تمام کے تمام نیک اعمال برباد ہیں۔ تو ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کا دوسرا حصہ سنائیں گے، اور آپ لوگ پہلے سے آ جائیے، اس لیے کہ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ کس بات کا احساس نہیں ہے؟ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے، اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو دور رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے، آمین، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اے اللہ تو ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی محبت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی، ہمارے کرتوت جیسے بھی ہیں، اے اللہ تو ہمارے اوپر دشمنوں کو مسلط نہ کر، آمین۔